تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماصن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, اثر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرے مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے, اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہو پرندوں کے بچے, کہیں قید پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. سلمان کا بہت بڑا ظرف ہے, وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی قربان, اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے, اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا, یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا, ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں, وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھتے ہیں تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ کیسے. مجھے صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ بھی صبح, پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گئے, میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو تو میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر تو
कैलकुलेटर कह रहा है ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा? ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते, बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मैं तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी मां की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते नहीं पहले पैदा हो, है भाई, पहले मां की छातियों में दूध आए फिर हम देखेंगे हाँ भाई आ गया दूध, अब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह कहते नहीं, मखलूक को आने दो पहले, रिस्क बाद में आएगा उसका। तो इसलिए भाई रिस्क कमाना है, रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अब आप कह सकते हो कि ठीक है हम रिस्क की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वसीम भाई के पास तो इतना पैसा आ गया, फला के पास तो इतना आ गया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। हमारे कजन थे क्या है वो, थे से थे ना बन जाए। वो अक्सर कहा करते थे, ये बात तो कहते थे, अब नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र है दीनदार है, कहते यार मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की कि मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास आ गया और मैं वहीं का वहीं। तो ये एक मुस्तकिल टेंशन है। देखो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया, परिंदे की मिसाल दी है। परिंदा कंपटीशन में कभी भी नहीं आता, समझ रहे हैं? परिंदा ये नहीं करता कि वो वाले चिड़िया ने वहां जगह उस लोकेशन पे घोंसला बनाया बहरिया टाउन के करीब और मैं लियारी नदी के ऊपर घोंसला, ना 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 ना। परिंदा कहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे घोंसला चाहिए, लोकेशन को वो ज्यादा अहमियत नहीं दे, मैं दुश्मनों से मेरी हिफाजत रहे, ठीक है ना, सर्दी गर्मी से मेरी हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा आप लियारी नदी के ऊपर घर बनाए, वो तो हिफाजत नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि नदी तो नदी है ना। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने घर में तहफ्फुज के साथ, घर वालों के साथ रहने के लिए छत चाहिए। ये छत अल्लाह इंशाअल्लाह मुयस्सर करेगा, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन कि मेरी अपनी छत हो किराए की ना हो, ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। अल्लाह ने इस रिस्क का वादा आपसे नहीं किया है, ये गरीबी है, ये गरीबी है। बुनियादी जरूरत आपकी सालन रोटी होती है ना। अरे भाई आप गए होटल में, निहारी ले आओ, 2 रोटी ले आया, निहारी ले आया, एक ग्रेवी मंगवा लोगे, 2 मंगवा लोगे, उसके बाद कहेगा भाई ये ग्रेवी है, असल जो पैसे थे ना वो प्लेट के थे। अब आपने ग्रेवी को मकसूद बना लिया, आप जाते ही ग्रेवी पहले मंगवा रहे हो कि यार 2 निहारी की ग्रेवियां ले आ। उसको गुस्सा आएगा भाई ग्रेवी तो जिम्नन होती है। आज जो ग्रेवी थी ना, जाती घर ग्रेवी है, ये बुनियादी जरूरत नहीं है। गाड़ी ग्रेवी है, बुनियादी जरूरत W11 में बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। हमने तो भाई 20 साल W11 में सफर किया है और अल्लाह की कसम अब तरसते हैं कि W11 में बैठे, लेकिन अब शोहरत इतनी हो गई कि वो बैठ नहीं सकते। अब वो W11 वाला भी उठ के आ जाएगा कि मैं नहीं चला रहा, मैं गपशप कर रहा हूं आपसे। वरना आमिर भाई W11 का मजा आपने लिया होगा ना। W11 कराची की बेहतरीन सौगात है भी G7 4L में अल्लाह दुश्मनों को भी ना बिठाए जिस तरह वो चलाता है ना इतनी बड़ी बस को। हम तो जब भी बैठे हैं 2-2 फुट उछल उछल के। हमारे एक जानने वाले रिटायर ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट थे, वो बेचारे कराची की बस में ना कि पिछली सीट पे बैठ गए, स्पीड ब्रेकर पे जब उछल के धड़ाम से नीचे गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी में मसला हो गया, उसी में उनकी मौत वाकई हुई है। वो नेवी का ऑफिसर बेचारा जंगों में शहीद नहीं हुआ जंगों में शहादत नहीं मिली है, कराची की बस ने उठा के पटकाया और इन्ना लिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया को हदफ नहीं बनाया, जरूरत समझा कि भाई मेरी बुनियादी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, मेरी बुनियादी जरूरत किसी अच्छे इलाके, अच्छे से मुराद जहां चरसी हीरोइन चीना रहते हो, तो पढ़े लिखे लोग हो, ऐसी जगह पे मुझे घर मिल जाए जहां छत हो, जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हो, बस ये बेसिक जरूरत, चाहे वो अपना हो चाहे वो किराए का हो। और नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 वक्त की रोटी मिल गई, पेट भर के सर छुपाने की जगह मिल गई, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका। और वैसे बताऊं जब ये लाइफ स्टाइल होगा ना तो जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज ही होता है आमतौर पर। जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा है गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसके कदमों में रख दी हो। अब अगर ये टेंशन ले रहा है ना बहरिया टाउन की और डिफेंस की और DHA की वो स्कीम में मैंने, तो ये गरीबी की टेंशन है, ये दिल में दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई कि ये मालदार बन तो सकता है मगर इसके सामने फकर का फंदा ऐसे लटका रहेगा जैसे एक जिंदा आदमी के सामने फांसी का फंदा, मौत का फंदा लटक रहा होता है। जो उसकी कैफियत होगी ये कैफियत इसकी होगी। तो भाई पैसा कमाओ, पैसे से दिल ना लगाओ। और दिल से पैसा निकालने का तरीका क्या है? खर्च करो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले जमाने में बुजुर्गान दीन कड़क कड़क नोट जलवाया करते थे, 5-5 हजार के ना, कहते चलाओ इसको। आज इसकी इजाजत नहीं है, इसमें नुकसान है, लेकिन दिल से निकालने के लिए ना जलवाते थे। तो आप जलाएं नहीं, खर्च करें। कभी कभार ऐसे गड्डी निकाल के
کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں, بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے, پکڑا دے, جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے, تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگ مال سے کھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے, اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال, ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں, پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے, بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو. آپ کو کیوں نہیں بھائی, آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل گیا, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی, تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشن کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ جا سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی ہے. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو,
گدھا وہ ہے، کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہے. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا، بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا، بھگتیں گے، خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی، لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں، لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں، اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی.